بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے۔ یا رسول اللہ، مجھے تو نہیں پتا اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے، بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ اس حدیث میں اللہ کا بندوں پر جو حق ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور بندوں کا جو اللہ پر حق ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ لیکن یہاں پر حق میں کچھ فرق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پر حق ہے وہ تو حقیقی حق ہے کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن جو بندوں کا اللہ پر حق ہے وہ یوں نہیں ہے کہ بندوں کی طرف سے خدا پہ لازم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یہ بات اپنے ذمہ کرم پر لے لی کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا۔ یہاں اس حدیث مبارک سے بنیادی طور پر جو پوائنٹ لینا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، یہاں ایک بیان کیا گیا، اس کے علاوہ دیگر حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر حقیقت میں تمام حقوق سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی تو وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم عدم سے وجود میں آئے، ہم پیدا ہوئے، ہمیں وجود بخشا گیا۔ اگر خدا نہ چاہتا تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں وجود بخشا اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہم اس دنیا میں آئے اس حال میں کہ ہم کچھ نہ جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، ہماری زبان کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کھانا کہاں سے ہے، کیسے کھانا ہے، پینا کہاں سے ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں بھی سکھائیں۔ اس نے ہمارے کان بنائے، اس نے ہماری آنکھیں بنائی، اس نے ہمارا دل بنایا۔ ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، دل سے سمجھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آیا۔ تو فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم سے روک لے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس کے فضل و رحمت پر ہماری زندگی کی بقا ہے، اس کی رحمت پر ہم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اسباب دنیاویہ سے، اسباب زندگی سے متمتع ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی رحمت روک لے ہم امیجیٹلی ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ کتنی نعمتیں ہیں، وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ساری زندگی ان نعمتوں کا شمار کرتے رہیں، نعمتیں گن نہیں سکتے، نعمتیں شمار کر نہیں سکتے ہم۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے، سر سے لے کر پاؤں تک، وجود کے اندر اور وجود سے باہر، دائیں بائیں اوپر نیچے، ہمارے ایک ایک عضو میں، ہمارے بدن کے سسٹم میں، ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ سسٹم وابستہ کیے ہوئے، ہمارے وجود کے اندر ڈالے ہوئے، جن کے اوپر زندگی رواں دواں ہے، تو ہم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری نعمتوں کو تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے، تو گنے گے کہاں سے؟ تو جس خالق و مالک کی اتنی نعمتیں ہیں، جس منعم حقیقی کی، جس مالک حقیقی کی، جس رازق حقیقی کی اتنی نعمتیں ہیں، کیا اس کا اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر حق نہیں ہوگا؟